الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام آثار قیامت کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، ہم ایک ایک علامت قیامت پر گفتگو کر رہے ہیں، اور یعنی کل گزشتہ روز جب ہم نے پروگرام ختم کیا تھا تو اس قیامت کی نشانی پر بات ختم کی تھی کہ علم اٹھ جائے گا اور عالموں کی جگہ جاہل سنبھال لیں گے۔ آج آغاز کریں گے اس پیش گوئی سے، اس حدیث سے، اس علامت سے، اس نشانی سے کہ موت عام ہو جائے گی اور عمر میں سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ ناظرین کرام، قیامت سے پہلے انسانی جان اتنی ارزاں ہو جائے گی کہ مارنے والے کو یہ علم نہ ہوگا کہ میں نے فلاں شخص کو کیوں قتل کیا، اور مرنے والا یہ جان نہ سکے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک دنیا ختم نہ ہوگی جب تک لوگوں پر ایسا وقت نہ آ جائے کہ قاتل کو یہ علم بھی نہ ہو کہ میں نے کیوں قتل کیا، اور مقتول یہ نہ جانے کہ میں کیوں قتل ہوا۔ کسی نے عرض کیا ایسا کیوں ہوگا؟ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فتنوں کی وجہ سے۔ ناظرین کرام، آج جب ہم اپنے حالات پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم اس فتنہ انگیز عہد میں زندہ ہیں۔ یہی فتنہ انگیز عہد، یہی دور، یہی لمحات، یہی منظر جس کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔ آج انسانی جانوں کی کوئی قیمت نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، گزشتہ چند برسوں کے دوران خودکش حملوں اور دہشت گردی کے دوسرے واقعات میں ہزاروں افراد اندھی موت کی بھیٹ چڑھ گئے۔ مارنے والوں کو یہ علم نہیں کہ وہ کیوں لوگوں کو مار رہے ہیں، اور مرنے والوں کو یہ پتہ نہیں کہ انہیں کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہے۔ لوگ چند روپوں کے لیے، بلکہ روپوں تو نہیں کہوں گا، ڈالرز کے لیے ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، معمولی باتوں پر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ جامع ترمذی میں قیامت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ لوگ دنیاوی معاملات میں یا معمولات میں ایسے محو ہو جائیں گے کہ انہیں وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوگا، عمر میں سے برکت اٹھ جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ وقت جلدی جلدی نہ گزرنے لگے۔ پھر اس کی تشریح یوں فرمائی کہ ایک سال ایک ماہ کے برابر ہوگا، اور ایک ماہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایک گھڑی کے برابر، اور ایک گھڑی ایسے گزر جائے گی جس طرح آگ کا شعلہ یکایک بھڑک کر ختم ہو جاتا ہے۔ اور آج خدا لگتی کہوں ناظرین تو جس تیزی سے وقت گزر رہا ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد اقدس پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے۔ سال مہینوں، مہینے ہفتوں، ہفتے دنوں، دن گھنٹوں، اور گھنٹے لمحوں کی رفتار سے گزر رہے ہیں۔ یہی وہ ایام ہیں کہ جن کی بابت خالق کائنات نے فرمایا ہے کہ غفلت میں ڈالے رکھا تمہیں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی ہوس نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے دہانے دیکھ لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ ناظرین کرام، قیامت سے قبل اور کون سی ایسی علامتیں ہیں جن کا مشاہدہ آج ہم کر رہے ہیں؟ اس پر ظاہر ہے کہ یہ گفتگو 30 پروگرامز تک اللہ نے چاہا تو جاری رہے گی، لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم اس ساری گفتگو پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگی کے
قرینے اور سلیقے کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی کوشش کریں تو شاید ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ غلطیاں تو ہیں، نظر تو آ رہی ہیں، لیکن اب ان غلطیوں کو سدھارنا بھی تو ہے، صرف ان کا ذکر کرنا تو نہیں ہے۔ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں، بلکہ ہم ہیں، میں تو غلط ہوں، سننے والوں میں سے بہت سارے غلط ہو سکتے ہیں۔ چاہیے کہ اگر ہم یہ علامات سن رہے ہیں، ہماری سماعتوں تک پہنچ رہی ہیں، اللہ نے اگر یہ ذمہ داری، میں تو اللہ کی نوکری کرتا ہوں نا، اللہ کا ملازم ہوں، اللہ کی نوکری کرتا ہوں، نوکر ہوں پروردگار کا، وہ میرا آقا ہے۔ اگر یہ ذمہ داری میرے رب نے سونپ دی ہے کہ ہم علامات بیان کر رہے ہیں، تو پھر سننے والوں کی بھی ذمہ داری ہے، بتانے والے کی تو ہے اپنی جگہ، لیکن سننے والوں کی بھی ہے کہ وہ اپنے اندر تبدیلی کی لہر کو بیدار کریں۔ جامع ترمذی میں موجود ناظرین ایک حدیث مبارکہ میں جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کی طرف بھی آپ کو اشارہ نظر آئے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک درندے آدمیوں سے بات نہ کرنے لگیں اور آدمی کے چابک کا پھندا اور اس کے جوتے کا تسمہ اس سے بات نہ کرنے لگیں، اور انسان کی ران اس کو یہ بتایا کرے گی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں نے کیا بات کی ہے اور کیا کام کیا ہے۔